سب سے پہلے تو قرآن مجید نے اہل یہود کے اس قول کو بطور عبرت کے بیان کیا ہے اور ان کی مذمت گویا فرمائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم قرآن پاک پر اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ رہیں گے۔ اس کا وہ اصرار بھی کرتے، اس پر وہ شدت بھی کرتے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ان لوگوں کے گمراہی کے طور پر بیان کیا ہے کہ جب تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، کفر و شرک پر تھے، گمراہی اور دلالت پر تھے، تو پھر تمہارا یہ اصرار کیوں ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر رہنا ہے؟ اگر کسی کے بزرگ، کسی کے باپ دادا، کسی کے بڑے گمراہی پر ہوں تو اس کا یہ کہنا گمراہی ہے، اس کا یہ کہنا دلالت ہے کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہوں گا۔ لیکن اگر کسی کے باپ دادا ہدایت پر ہوں، توحید پر ہوں، ان کے عقیدے مضبوط ہوں، وہ شریعت کے پورے پاسدان ہوں، بیدار مغز ہوں، تو پھر یہ کہنا کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پہ ہوں یہ گمراہی نہیں ہوتا، یہ اعزاز ہوتا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پہ ہوں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ کریم نے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم میں کچھ لوگ اس وقت موجود تھے، کیا تم میں سے کچھ اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوئی، اذ حضر، جب حاضر ہوئی، موت آئی جناب یعقوب علیہ السلام پر، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو جواب تو اس کا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہم رب العالمین کی عبادت کریں گے، ہم اپنے مالک حقیقی کی عبادت کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید کہتا ہے قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وہ جو آپ کا معبود ہے نا، جس کی آپ عبادت کرتے رہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور وہ جو آپ کے باپ دادا کا رب ہے نا، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے باپ دادا کا، آباء و اجداد کا رب ہے، اس رب کی ہم عبادت کریں گے۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم جناب اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، جناب اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور آباء و اجداد کون ہیں؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق۔ اب جا کے کہا الہ واحد، ان کا معبود ایک ہی معبود ہے، ان سب نبیوں کے معبود، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا رب ہے۔ اگر کسی شخص کے بڑے گمراہ ہوں اور پھر وہ ان کا ذکر کرے کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پہ ہوں، تو یہ اس کا ذکر گمراہی ہے۔ لیکن اگر کسی کے بڑے ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت کا منارہ نور ہوں، ان کی زندگیاں مشعل راہ ہوں، ان کے نقوش قدم بڑے تابناک ہوں، تو پھر تو اسے سر اٹھا کے بات کرنی چاہیے، پھر تو اس شخص کو اعزاز سے بولنا چاہیے۔ ہم تو صاحب سلسلہ لوگ ہیں، ہماری تو پوری سند ہے پیچھے، ہمارے جو پیر ہیں ان کے بھی کوئی پیر ہیں، ہمارے جو استاد ہیں ان کے بھی کوئی استاد ہیں، ہمارا تو ایک پورا سلسلہ ہے۔ اور فاضل بریلوی اس سلسلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کہنے لگے ہمارے پاس تو حضور کے غلاموں کا نقش قدم ہے۔